اب شادی بیاہ تنویر بھائی بتائے نا ابھی، اس کو دھیان رکھے گا، بیٹی ہونا بھی ایک قسم کا ثواب ہے، بیٹی ہونا گھر میں ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک شخص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی پر بیٹی، بیٹی پر بیٹی، بیٹی پر بیٹی اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹا ہو جائے، کیا کروں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، تمہارے لیے بیٹی ہی بہتر ہے، کیونکہ بیٹی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری بیٹی بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے پالا پوسا، اچھا تعلیم دی، اچھا تربیت دی، یا رسول اللہ ایک دن تو وہ دوسری گھر میں بھیجنا ہے نا، میری گھر میں رحمت کب تک برسے گی؟ کب تک برسے گی رحمت؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تو جاننا چاہتا ہے کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے کسی گھر میں تو کب تک رحمت برستی ہے؟ ارے صحیح نصیب ہے وہ لوگ جس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی دیتا ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جب بیٹی پیدا ہو گئی رحمت برسنا شروع ہو گئی، اب تیرا تجھ پر فرض ہے، تجھ پر واجب ہے کہ اس کو اچھا تعلیم دے، تربیت دے، تیرے گھر میں رحمت برس رہی ہے، جب بیٹی جوان ہو گئی دوسرے گھر میں بھیجنا ہے، شادی بیاہ ہو گئی، کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر کو دوسرے گھر کے لیے روانہ کر دیا، کہ اب میری گھر میں رحمت برسنا بند ہو گئی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا والوں، اے اللہ کے بندو، ابھی رحمت برسنا بند نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی تیرے گھر میں رحمت برس رہی ہے، اور تیری بیٹی اگر اچھی حسن سلوکی اپنے سسرال والے کے ساتھ کرے گی وہاں بھی اللہ کی رحمت برستی رہے گی، وہاں بھی برستی رہے گی۔ اب چلے آتے ہیں نماز ہر مرد عورت دونوں پر فرض عین ہے، پانچوں وقت، خالی 2 وقت اور 1 وقت نہیں، پانچوں وقت فرض عین ہے۔ اگر چھوڑ دیا جائے جان بوجھ کر کے، حدیث شریف میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کیا ہو گیا؟ وہ کفر کیا انہوں نے۔ ایک مسلمان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھنے والا کفر کریں گے، غلط کریں گے، ناجائز کریں گے، حرام کام کریں گے، توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ ہم لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں نماز کیا ہے۔ اللہ تو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو اور زکات دو، ہے نا؟ تو نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے، کتنی طاقت ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کا سردار ہے، اللہ کے بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں مولا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل عبادت کرنا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، کرو عبادت۔ حضرت جبرائیل امین کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے نیت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز کے لیے نیت کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین اس 2 رکعت نماز کو کس انداز سے ادا کرتے ہیں؟ سنو اے اللہ کے بندو، اے نبی کے امتو، حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کا سردار، مولا تعالیٰ نے اسے بنایا، 2 رکعت کا نیت کیا، حضرت جبرائیل نے قیام فرمایا، پتہ نہیں کتنے سال قیام میں رہا، اس کے بعد رکوع میں گیا، پتہ نہیں خدا جانے کتنے دن رکوع میں رہا، پھر سجدہ میں گیا، خدا جانے کتنا دیر سجدہ میں رہا، پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ 2 رکعت پورا کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیر کر کے جیسے ہی پتا چلا کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے مجھے 40,000 برس لگ گیا۔ کتنے رکعت؟ 40,000 برس 2 رکعت نماز ادا کیا حضرت جبرائیل امین نے۔ حضرت جبرائیل امین کو گرو ہوا، فخر ہوا،
گمان ہوا کہ میں نے جو 2 رکعت نماز ادا کیا ہے اللہ کے واسطے، شاید میری نماز سب سے بھاری ہوگی، بہت مرتبہ والی نماز ہوگی۔ مولا تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے عبادت کیا ہے، میں نے بندگی کیا ہے۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل امین تو کس طرح کا عبادت کیا ہے؟ بولو۔ حضرت جبرائیل امین ادب احترام کے ساتھ عرض کرتے ہیں مولا میں نے 2 رکعت نماز 40,000 برس میں ادا کیے ہیں۔ بتائیے اس نماز کی عظمت کیا ہوگی، اس نماز کی مقام کیا ہوگی؟ مولا تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل امین سن لے تو ایک 2 رکعت نماز 40,000 برس میں پڑھا ہے، تو پوچھنا چاہتا ہے اللہ سے کہ میری نماز میں مرتبہ کیا ہے، میری نماز کی فضیلت کیا ہے، میری نماز کی طاقت کیا ہے؟ تو سن، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری زمانے کا امت ہوگی، فجر کے لیے اٹھیں گے، وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد مسجد کے طرف قدم اٹھاتے ہوئے چلے جائیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے، وہ میرا گھر، وہ میرا مقدس گھر جامع مسجد میں چلیں گے، میرا حبیب کا امت وہ فجر کے لیے جائیں گے اور فجر کے لیے مسجد کے اندر جائیں گے، میرا حبیب کا وہ امت فجر کے لیے 2 رکعت کا نماز ادا نیت کریں گے اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اے جبرائیل امین میرے حبیب کا امت فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت جو ادا کریں گے تیری نماز سے بھی زیادہ بھاری ہوگا، تیری نماز سے بھی زیادہ مقام والا ہوگا، تیری نماز سے زیادہ بھی مرتبہ والا ہوگا۔ بتائیے کتنا مرتبہ ہے؟ ہم لوگ ٹال مٹل کر کے سو کے رہ جاتے ہیں، ہم لوگوں سے شیطان فائدہ اٹھا لیتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں تقریر کروں، میں کرنا چاہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمین مسلماتوں کو سیدھے اور سچے راہ پر چلائے اور آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، طہارت کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ وقتوں پر نمازوں کو ادا کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی اور آپ کے نبی دونوں جہان کے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کی سرزمین میں تشریف لائے۔ تاریخ بتا رہا ہوں واقعہ نہیں کہ 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 سوموار کے دن صبح صادق کے وقت آدم کی پیشانی کا نور، نوح و ابراہیم کے دل کا سرور، اسماعیل کی راحت جان، ہم غریبوں کا حامی، بے کسوں کا سہارا، بی بی آمنہ خاتون کے سکھ میں مبارک سے